دوستو، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ بستر پر لیٹی ہیں، سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لیکن اچانک سے آپ کے سینے پر ایک بوجھ آ جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھ تھر تھرانے لگتے ہیں اور دماغ میں ہزاروں خیال ہوتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ گھبراہٹ، یہ بے چینی، یہی ہے اسٹریس اور انزائٹی۔ ہم سب اس سے گزرتے ہیں، پر سوال یہ ہے، کیا اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ بس صبر کرو، یا اسلام کے پاس اس بے چینی اور گھبراہٹ سے نکلنے کا کوئی پریکٹیکل، روحانی اور ذہنی طریقہ بھی ہے؟ آج ہم صرف مسئلہ ڈسکس نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے ایمان کی قوت سے اپنی نروس سسٹم کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے۔ ہم سیکھیں گے کہ توکل کیا ہے اور ذکر کو ایز اے تھیراپی ٹول کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنے دل اور دماغ کی شانتی کا سفر۔ چلیے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریس ہم پر حملہ کیسے کرتا ہے۔ اسٹریس دراصل ہماری باڈی کا فائٹ اور فلائٹ موڈ ہے۔ جب ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، چاہے وہ اصلی ہو یا صرف خیالی، کورٹیسول نام کا کیمیکل ریلیز کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ کورٹیسول ہمیں جنگلی جانوروں سے بچاتا تھا۔ آج ہمارے شہر میں EMI، ایگزام کا رزلٹ یا باس کا غصہ، اور ہم ہمیشہ اسی کورٹیسول کے موڈ میں رہتے ہیں۔ لیکن اسلام اس مسئلے کو صرف بائیولوجی یا سائیکولوجی نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب آپ کا دل اور روح بے چین ہو، تب یہ بے چینی آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے۔ ہم اصل میں صرف فیوچر کے لیے پریشان ہیں یا پاسٹ کی غلطیوں سے گھبرا رہے ہیں، اور ہم اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم اپنے ایمان اور اپنی ذہنی صحت کو جوڑ سکتے ہیں۔ اسلام کا نسخہ بہت صاف ہے، کنٹرول چھوڑ دو اور اس ذات کو کنٹرول لینے دو جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کا نام ہے توکل۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن توکل کیا صرف کہنے کی بات ہے؟ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے محنت مت کرو اور بس دعا کرتے رہو۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جس نے اپنی اونٹنی کھولی اور چھوڑ دیا اور کہا، میں نے اللہ پر توکل کر لیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی حقیقی توکل کی ڈیفینیشن یہ ہے، آپ 100% کوشش کریں۔ اگر آپ کا ایگزام ہے تو پوری رات جاگ کر پڑھیں، اگر آپ کا بزنس ہے تو پوری پلاننگ کریں، 100% کوشش کریں، اور پھر 100% نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب آپ یہ بیلنس سیکھ جاتے ہیں تو آپ کا کورٹیسول لیول فوراً نیچے آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا وزن اپنے کندھوں سے ہٹا کر اس مالک کو دے دے جو بیسٹ پلانر ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ٹول پر جو آپ اپنے اسٹریس کو فوراً استعمال کر سکتے ہیں، ذکر الہی۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کو بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ماڈرن سائنس میں اسے مائنڈ فلنس یا منترا ریپیٹیشن کہتے ہیں، مگر ذکر الہی قوت اسے کئی زیادہ ہے، کیونکہ یہ روح کو سکون دلا دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاتی ہوں جو اسٹریس اور گھبراہٹ میں آپ کے سب سے بڑی مددگار بن سکتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔
اس دعا کی قوت کو ذرا محسوس کریں۔ نبی یونس علیہ السلام 3 تاریکیوں میں تھے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کی پیٹ کی تاریکی۔ جب ہر طرف امید ختم ہو گئی تھی تب انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ اللہ نے ان کی پکار سنی اور انہیں نجات دی۔ اگر یہ دعا اس گھٹن اور بے بس حالت میں کام کر سکتی ہے تو آپ کے آفس اسٹریس، فیملی کی چنتا یا چھوٹے موٹے دکھ میں بھی ضرور کرے گا۔ ذکر آپ کے دماغ کی اس الارم بیل کو بند کر دیتا ہے جو ہمیشہ خطرے کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ تو چلیے آج ہم ایک چھوٹا سا عہد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے اور نتیجہ اللہ کا انعام ہے۔ آج کا چیلنج یہ ہے، اگلے 3 دنوں تک جب بھی آپ کو ہلکا سا بھی اسٹریس یا گھبراہٹ ہو، موبائل چھوڑ کر 5 منٹ کے لیے سجدہ کریں یا آرام سے بیٹھ کر وہ دعا دہرائیں جو نبی یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور محسوس کریں کہ توکل کا وزن آپ کے قلب کو کتنا ہلکا کرتا ہے۔ اور ایک ضروری بات، اگر آپ کی مشکل اتنی بڑھ گئی ہے کہ روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے تو ایکسپرٹ سے مدد لینے میں ہرگز شرم محسوس نہ کریں۔ یہ بھی توکل کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے ہمیں مدد لینے کے لیے ذریعہ سکھایا ہے۔ اور آپ ایک اور ثواب لے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آج سکون کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کی یہ ویڈیو شیئر کرنے سے آپ کو ثواب ضرور حاصل ہوئے گا۔ اللہ حافظ۔